حویلی میں یہ خبر کسی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ ولی کو گولیاں لگی ہیں اور وہ ہسپتال میں ہے۔ نواز کی بات سن کر بی جان بے دم سی صوفے پر گری تھی۔ زمان البتہ مضبوطی سے کھڑے رہے، اگرچہ اس خبر پر ان کا حوصلہ جواب دے گیا تھا، مگر وہ پھر بھی بغیر کوئی تاثر دیے نواز کو دیکھے گئے تھے۔ کون سے ہسپتال میں ہے ولی؟ دل لرز گیا تھا یہ سوال کرتے ہوئے، لیکن یہ وقت کمزوری دکھانے کا نہیں تھا۔ پیچھے زینوں سے اترتی عمل کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ اس نے صرف یہی سنا تھا کہ ولی اسپتال میں ہے۔ اس کا ریلنگ پر جمع ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ صبح کی روشنی میں سفید حویلی دم سادھے کھڑی تھی۔ چلیے میں لے جاتا ہوں آپ کو سردار بابا۔ نواز کے کہنے پر وہ یکدم ہی آگے بڑھے تو بی جان بھی انہی کے ساتھ اٹھی۔ میں بھی جاؤں گی زمان آپ کے ساتھ۔ اور پھر کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تو عمل ان کے پیچھے گئی۔ وہ روتے ہوئے اپنی چادر الماری سے نکال رہی تھی۔ بی جان کیا ہوا ہے ولی کو؟ اس کی آواز کسی کنویں سے آ رہی تھی۔ بی جان نے آنکھیں رگڑتے ہوئے دوپٹہ اتار کر فوراً چادر اوڑھی۔ حیران ان کا دل لرز لرز جاتا تھا۔ ابھی نواز نے آ کر بتایا ہے کہ اسے رات کو کسی نے گولیاں ماری ہیں، ہسپتال میں ہے ابھی۔ پتہ نہیں کس نے میرے بچے کو اس بے دردی سے مارا ہے، خدا ہاتھ توڑے اس کے۔ میرے بچے کو اذیت دیتے پتہ نہیں کون سی تسکین ملتی ہے سب کو۔ وہ روتی جا رہی تھیں اور بد دعائیں دیتی جا رہی تھی۔ ان کا صبر تمام ہو چکا تھا ولی کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کر۔ عمل تو گویا سن ہو گئی، پلکیں جھپکانا یاد ہی نہیں تھا گویا۔ وہ ہسپتال میں تھا اور اسے گولیاں لگی تھی۔ کیا بی جان نے یہی کہا تھا؟ اس نے خالی خالی سا چہرہ اٹھا کر بی جان کو دیکھا جو عجلت میں کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی ان کے پیچھے بھاگتی آئی۔ اسے بھی جانا تھا، اسے بھی دیکھنا تھا اسے۔ وہ اس کی ہر اذیت میں ساتھ ہوتا تھا تو اسے بھی تو اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہ ابھی زمان کو کیسے کہے کہ وہ بھی جائے گی؟ اس نے لب وا کیے مگر آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ ان فاصلوں اور زنجیروں میں قید اپنے وجود پر اتنا غصہ آیا کہ دل کیا خود کو ختم کر لے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکی۔ چلو زمانی، دیر ہو رہی ہے، زمان نے کہا اور تیزی سے باہر نکلتے چلے گئے۔ بی جان بھی اتنی ہی تیزی سے ان کے پیچھے نکلی تھی۔ کسی کو وہ یاد بھی نہیں تھی کتنی ہی دیر صوفے کی پشت پر وہ کھڑی رہی۔ نورا کے بلانے پر ہوش آیا اسے۔ بی بی یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے خالی خالی نظروں سے نورا کو دیکھا اور پھر اس کی کوئی بھی بات کا جواب دیے بغیر اوپر بھاگتی گئی۔ ابھی وہ صرف اس کے لیے دعا کرنا چاہتی تھی، بے تحاشا، بے حد اور بے حساب۔ وہ اس کے لیے دعا کرتے خود کو بھی بھول جانا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر خود کو وضو کے پانی سے بھگویا اور پھر 10 بجے کے قریب جائے نماز بچھاتی وہ آنسوؤں سے رو پڑی۔ ضبط کی بھی حدود ہوا کرتی ہیں، لیکن قدرت اس کے ضبط کو بس اب آزمائے جا رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کی سکت اب آہستہ آہستہ سلب ہو رہی تھی۔ اپنے ٹوٹتے وجود کو اس نے بمشکل سنبھال کر جائے نماز پر کھڑا کیا، مگر آنسو بے تحاشا بہتے جا رہے تھے۔ مومی چہرہ آنسوؤں کے پانی سے بھیگ گیا تھا اور چہرے کے گرد بندھے دوپٹے میں اس کا سرخ و سفید چہرہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ کر تو لیا تھا اس نے نفیس کو قبول، پھر اب کیا ہو رہا تھا یہ سب کچھ؟ کیوں سب کچھ بگڑتا جا رہا تھا، ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا؟ اس نے لرزتے لبوں کو دانتوں تلے دبا کر آنسو روکے، مگر جو درد قسمت میں لکھ دیے جائیں انہیں سہنے کے علاوہ انسان کے پاس بھلا اور کیا چارہ ہوتا ہے؟ سفید سی دھلی روشنی کے پار اسے کوئی ہیولا سا دکھا تھا، کسی پری کا ہیولا۔ آس پاس گردن گھما کر دیکھتا ولی جیسے اس جگہ کو پہچاننے کی صحیح کر رہا تھا۔ آس پاس بکھری گھاس پر شبنم کے تازہ قطرے اب تک محسوس ہوتے تھے اور آسمان دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ اس نے بے اختیار جھرنے کے بہتے پانی کی آواز سنی تو اٹھ کر درختوں کی قطار کے آگے بہتے منہ زور پانی کی چٹیل جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ اسی پل سفید دھند میں لپٹے کسی وجود کی جھلک اسے پھر سے دکھائی دی تھی۔ اس نے اب کے چہرہ پورا موڑ کر دھند کی تبیز تہہ کے پار دیکھنے کی کوشش کی، مگر سوائے ایک ہیولے کے اس پر کچھ بھی واضح نہیں ہو رہا تھا۔ ایک پل کو کچھ سوچ کر اس نے شفاف پانی کے کناروں پر قدم آگے بڑھائے اور پھر دھند میں راستہ بناتا اس پار جا پہنچا۔ وہ وہی تھی، ہاں وہی، جس کے خواب دیکھنے سے اس کی آنکھیں خوف زدہ ہوتی تھیں۔
اس نے چہرہ ذرا جھکا کر اسے غور سے دیکھنا چاہا۔ وہ مکمل سفید سے لباس میں ملبوس تھی، آس پاس ہر شے کی طرح سفید سی دھن میں لپٹی۔ اس نے ایک نظر خود کے لباس پر ڈالی، وہ بھی سفید تھا، شفاف، بے داغ سا سفید۔ پھر چہرہ اٹھا کر امل کو دیکھا۔ وہ آنکھیں بند کیے، دونوں ہاتھوں کے پیالے فضا میں بلند کیے محو ہو کر دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ ایک اداس سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے بھی کبھی اتنی ہی محو ہو کر دعا مانگے۔ میں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن میں آپ کی دعاؤں کا حصہ بنا رہنا چاہتا ہوں امل بی بی۔ میں کبھی بھی ان دعاؤں سے نہیں نکلنا چاہتا۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہم کبھی کسی اور جہان میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے تو میں وہاں آپ کا ساتھ طلب کروں گا امل۔ اتنی محبت کرتا ہوں میں آپ سے۔ وہ اسے محو ہو کر دیکھتا سوچ رہا تھا۔ یکایک سفید افسرہ نے اپنے کومل ہاتھوں کو چہرے پر پھیرا اور انتہائی سکون سے ولی کی جانب گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے ایسے دیکھنے پر یکدم چونکا تھا، پھر خجل سا ہو کر سر کھجایا، اور پھر کھسیانہ ہونے پر وہ مسکرائی تھی اس نے بھی ایک نظر اسے دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ آپ اس جگہ کیا کر رہی ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں میں وہاں خود بخود پہنچ جاتی ہوں۔ اور ہاں، آپ میری دعاؤں کا حصہ ہیں ولی، نہ صرف دعاؤں کا بلکہ میری زندگی کا بھی حصہ ہیں آپ تو۔ وہ وہیں بیٹھی بیٹھی اسے اس کی سوچ کا جواب دے رہی تھی۔ وہ اس کے ایسے جواب پر حیران ہوا تھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یہ خواب ہے نا ولی، اور خواب میں تو سب کچھ ممکن ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، حقیقی زندگی میں تو ہمارا ساتھ ویسے بھی ممکن نہیں، خواب ہی میں صحیح۔ لیکن مجھے آپ پر بہت غصہ ہے ولی۔ میں پتہ نہیں آپ سے بات کیوں کر رہی ہوں اور آپ کے لیے دعا کیوں کر رہی ہوں۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا مطلب؟ آپ جانتے تھے کہ ہاشم آپ کو مار دے گا۔ آپ کو اندازہ تھا کہ جو بندوق اس نے آپ پر تانی ہے اس کو چلانا اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ سب جانتے تھے ولی، لیکن پھر بھی آپ اس کے سامنے سے نہیں ہٹے۔ آپ وہاں جم کر کھڑے رہے کیونکہ آپ نے اپنا انجام طے کر لیا تھا۔ آپ نے اپنی موت ہاشم ہی کے ہاتھوں سے تصور کر لی تھی، اور تخیل میں آپ اتنی بار اس منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جب وہ آپ کے سامنے ہوا تو آپ کو کچھ بھی اب نارمل نہیں لگا۔ آپ کے لیے سب نارمل تھا۔ بتائیں کیوں کیا آپ نے ایسے؟ کیوں اپنی جان لینے پر تلے ہیں آپ؟ اسے پتہ تھا کہ امل کو ان سب باتوں کا کچھ علم نہیں، پھر بھی وہ اس کے خواب میں اس کے سامنے کھڑی ان سب باتوں کا حساب مانگ رہی تھی۔ شاید یہ ساری منظر کشی اس کے لاشعور کا حصہ تھی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ امل اس کے دکھ درد، اس کی تکالیف کے بارے میں پوچھے، وہ اس سے پوچھے اور وہ بنا جھجک سب بولتا چلا جائے، اپنے اندر سالوں کے پلتے درد کو اس کے سامنے روئے، روتا چلا جائے، تب تک روئے کہ جب تک ہر اذیت آنسوؤں کے راستے باہر نہ بہہ جائے۔ مگر وہ ایسا کبھی نہ کر سکا، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ امل کو اپنے اندر کے خالی خانوں کا بتا کر وہ اس کی اذیت کو سوا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آج ابھی وہ اس حقیقی دنیا سے کوسوں دور تھا، اور اس خواب کی دنیا میں وہ اسے سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ ایک پل کو اس نے گہرا سانس لے کر آس پاس گھلتی ٹھنڈک اپنے اندر اتاری، پھر امل کو دیکھا۔ اس کے سامنے درخت کے تنے سے لگ کر بیٹھی وہ اس سمے اس سارے خوبصورت منظر کا حصہ ہی تو لگ رہی تھی، حسین، پرسکون اور بے داغ۔ اس نے بھی اپنے پیچھے کھڑے تناور سے درخت کا سہارا لیا اور پھر گردن ٹکا کر اسے دیکھا۔ میں مرنا چاہتا تھا، یہ سچ ہے۔ ایک پل کے لیے کوئی کچھ نہ بولا۔ میں اب بھی مرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تحریک باقی نہیں ہے امل بی بی، اور شاید میں اسی لیے وہ گولیاں کھا کر بھی اتنا مطمئن اسی لیے تھا کیونکہ مجھے اپنا انجام ویسا ہی مل رہا تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ میں ذلیل نہیں ہو رہا تھا، میں کسی کو قتل نہیں کر رہا تھا، میں ہر اس سیاہی سے بچا تھا کہ جس کا مجھے ڈر تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایسا کوئی گناہ ضرور کروں گا۔ میں کوئی بھی ایسا عذاب اپنے سر پر لادے بغیر جا رہا تھا اس دنیا سے، اسی لیے مر جانا چاہتا تھا میں اسی جگہ۔ مگر اب ایسا لگتا ہے کہ زندہ رہنا ہی میرے لیے لکھا گیا ہے، کیونکہ اتنی کوششوں کے بعد بھی اگر میں نہیں مر رہا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مجھے ابھی زندہ رہنا ہے،
اور لمبے عرصے تک رہنا ہے، اور جس نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے اسے سزا دیے بغیر آپ اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ کیا یہ انجام ہے آپ کا ولی؟ میں اس کا انجام طے کر چکا ہوں عمل۔ اور وہ کیا انجام ہے؟ کیا کریں گی جان کر؟ چھوڑیں، ایسی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی بی بی، ان باتوں سے کوسوں دور رکھیں اپنے آپ کو۔ آپ ان سب کو جھیلیں اور میں ان سب سے خود کو کوسوں دور رکھوں، کون سا انصاف ہے یہ؟ سامنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھی لڑکی خفا ہوئی تھی۔ ولی اس کی خفگی پر مسکرا کر سیدھا ہوا۔ ابھی وہ اسے کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ یکایک عمل کا بے داغ سا لباس خون آلود دھبوں سے بھرنے لگا۔ اس نے چونک کر اپنے لباس کی جانب دیکھا۔ سفید لباس اس کے خون سے داغدار ہو رہا تھا۔ اسے پھر سے وہی جلن ہونے لگی تھی جو اس رات گولی لگنے سے اس کی رگوں میں پھیل گئی تھی۔ وہ یکدم گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ عمل کا لباس خون کے دھبوں سے داغدار ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اس کے خون آلود لباس کو دیکھا، مگر وہ اسے اسی خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ منظر بدلنے لگا۔ وہ ڈیرے کی گھاس پر گرا درد سے لوٹ رہا تھا۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ سفید دھند ہر جانب پھیلنے لگی۔ ساری آوازیں کہیں پیچھے رہ گئیں۔ جھیل کا بہتا شفاف پانی اور عمل کی پاکیزہ سی مسکراہٹ، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ بس کچھ سامنے تھا تو وہ ولی کا خون آلود لباس اور رگوں کو چیرتی درد کی انتہا۔ نگار بیگم نے بمشکل حسین کے منہ میں دلیے کا چمچ ڈالا، مگر منہ کا زاویہ بگڑنے کی وجہ سے کوئی بھی غذا اندر نہیں جاتی تھی۔ ابھی بھی سارا دلیہ ہونٹ کے کنارے سے گر کر سارے کپڑوں کو خراب کر رہا تھا۔ نگار نے غصے سے دلیے سے بھرا پیالہ سائڈ ٹیبل پر پٹخا اور پھر دوپٹے میں چہرہ چھپا کر بھبک کر رو پڑی۔ کتنی ہی کوششوں کے بعد بمشکل حسین نے 3-4 دنوں میں 1 یا 2 چمچ لیے تھے، اور باقی کا سارا تو کپڑوں پر گرتا رہتا تھا۔ اسی وقت شازیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے ماں کو ایسے روتے دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ اب رونے کا کیا فائدہ ماں جی، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب بابا ساری زندگی ایسی ہی محتاجی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر تم بھی اس طرح ہمت ہار جاؤ گی تو کون ہمت کرے گا پھر؟ ادھر ہاشم کو دیکھو، پتہ نہیں کس سے لڑ کر آیا ہے، سارا چہرہ سارا جسم زخمی ہوا ہے۔ ہسپتال جانے کا بولو تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اوپر سے تمہارا بھی 24 گھنٹے کا رونا بند نہیں ہوتا۔ بس کر دو اب، سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا تمہیں اب اس سب کے ساتھ۔ اس نے کمرہ سمیٹتے ہوئے اکتا کر کہا تو نگار نے آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی میرے گھر کو، اللہ غرق کرے ان سب کو۔ نگار بیگم کا اب یہ تکیہ کلام بن چکا تھا۔ کاش کہ کوئی انہیں بتا سکتا کہ بلا وجہ کی بد دعائیں انسان پر ہی پلٹ کر آتی ہیں۔ شاید ان کی بد دعائیں بھی انہی پر پلٹ رہی تھیں۔ جس نے بھی کیا ہے سکھ سے تو خیر وہ بھی نہیں رہے گا، ساری زندگی کا عذاب لیا ہے اس نے اپنے سر، اللہ پوچھے گا اسے تو۔ اپنے ہنستے بستے گھرانے کو یوں تنکوں کی طرح بکھرتے دیکھ کر ان کا ہاتھ دل پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو نگاہ حسین پر پڑی تو کلیجہ منہ کو آیا، دل پر بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ ہاشم کو کیا ہوا ہے؟ بھلا وہ کیوں ایسا کرنے لگا؟ کیا پہلے ہی اب زندگی میں پریشانیاں کم ہیں جو وہ بھی میرے لیے پریشانی کا نیا گڑھا کھود رہا ہے؟ نگار بیگم نے گہرا سانس لے کر دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور سائڈ ٹیبل پر دھرا پیالہ پھر سے اٹھا لیا۔ ان 3-4 دنوں میں ہی وہ بہت بوڑھی اور تھکی تھکی سی لگنے لگی تھی۔ وہ نگار جو ہر لمحہ کھلتا گلاب لگا کرتی تھی، اس وقت کسی بوجھل اور مزمحل سی خاتون سے کم نہ لگ رہی تھی۔ میں نہیں رہ سکتی اب اس ماحول میں، اور شام ہی میں اور امینہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ فون کر دیا ہے میں نے بختیار کو، لینے آ جائیں گے وہ ہمیں۔ اور خدا کے لیے ماں جی، اس نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے تھے، مجھے مت روکنا گھر جانے سے، اکتا گئی ہوں میں اس ہر وقت کے قبرستان والے ماحول سے۔ ایک بیزار نگاہ ماں باپ پر ڈال کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو نگار بیگم کی ٹھنڈی آہ بے ساختہ نکلی۔ زندگی ایک ہی رات میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، تل پٹ، بے رونق، تھکا دینے والی۔ دلیہ ایک بار پھر سے بہہ کر لباس کو خراب کرنے لگا تو حسین کی دائیں آنکھ سے آنسو پھسلا۔ اب اور بچا ہی کیا تھا سوائے ساری زندگی رونے کے۔ دوسری جانب بی جان نے اپنی مغرب کی نماز سے سلام پھیرا تھا۔ عمل بھی انہی کے ساتھ انہی کے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ولی کا چہرہ سامنے آتے ہی آنکھیں بھر گئے۔
اس نے بھی سلام پھیر کر ان کی جانب دیکھا تو اس کی اپنی حالت عجیب ہونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا بی جان، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ فی الحال خطرے سے باہر ہے، ہوش بھی آ جائے گا جلد ہی اسے، آپ بس دعا کریں انشاءاللہ۔ بی جان سے زیادہ بات نہیں کی جا رہی تھی، حلق میں جمع ہوا آنسو بھلا کب کوئی بات کرنے دیتا ہے۔ انہیں تسلی دے کر وہ بھی جائے نماز سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی اسے پھر سے کئی گھنٹے اپنے کمرے میں بند ہو کر اس کے لیے دعائیں مانگنی تھی، وہ دعائیں جو کبھی رد نہیں جاتی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی بوجھل سی آنکھوں کی بند پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، ہاتھ کی ایک دو انگلیوں میں بھی بہت دھیمی سی جنبش محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ پلکوں کو جدا کیا۔ ہسپتال کا نیم تاریک سا منظر واضح ہوا، مٹیالے رنگ کی اونچی دیواریں شفاف تھیں۔ اس نے نکاہت سے ایک دو بار آنکھیں بند کر کے کھولی، لیکن پلکوں پر گرا منو بوجھ جیسے ہر لمحے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو اس میں جا بجا سوئیاں لگی تھی۔ بے اختیار اس کی نگاہ ساتھ لگے ٹیبل پر سے پرے صوفے پر سوتے اصغر پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ جلدی سے گردن آس پاس پھیر کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو کندھے سے پیچھے کمر تک ایک درد کی بے ساختہ سی لہر گزری۔ اس کی کراہ نکلی تو اصغر یکدم جاگا۔ وہ اٹھنے کی کوشش میں شدید غیر آرام دہ ہو رہا تھا، پیٹ پر آئے گھاؤ تکلیف دینے لگے تھے۔ اصغر جلدی سے آگے بڑھا، اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے تکیے پر درست کر کے لٹایا۔ درد کی شدت سے پھولتی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے اصغر کو چپتی نظروں سے دیکھا تو وہ جو اس کی چادر درست کرتا سیدھا ہو رہا تھا یکدم چونکا۔ تو وہ تم تھے اس رات۔ اصغر کو اس کا انداز سمجھ نہیں آیا۔ کس رات؟ اس رات جس رات مجھے ہاشم نے گولیاں ماری تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر بہت آرام سے اسے دیکھا۔ جب جانتے ہو تو پوچھ کیوں رہے ہو؟ ہاشم کیسا ہے؟ اس کا اگلا سوال بہت بے ساختہ تھا۔ اصغر جو مسکرا کر اسے کچھ ہلکا پھلکا کہنے ہی لگا تھا، رک گیا۔ اس کے ایسے پوچھنے کا مطلب وہ سمجھتا تھا۔ مجھے کیا پتا کیسا ہے وہ؟ مزے سے اس نے کندھے اچکائے۔ ولی کی نظروں نے اس کے ہاتھوں کا سفر طے کیا۔ ان کی اوپری جلد پھٹی ہوئی تھی اور زخم پر کوئی مرہم نہ ہونے کی وجہ سے زخم خشک ہونے لگا تھا۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ تم نے؟ ولی کے ماتھے پر حسب عادت بل ابھرے۔ اصغر کو یکدم طیش آیا، مارا ہے سالے کو۔ اور کچھ؟ میرے معاملات سے دور رہو اصغر۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اس سب میں اگر میں مر بھی رہا ہوں تو تم کبھی بھی درمیان میں نہیں آؤ گے۔ پھر کیا ہے یہ سب؟ اگر وہ یوں اس طرح بستر پر نہ ہوتا نا تو وہ اسے ایک آدھ تھپڑ تو جڑ ہی دیتا۔ اچھا، لیکن اب تو میں درمیان میں آ گیا ہوں نا ولی، اب کیا کروں میں؟ او گاڈ، ہاشم کیا کرے گا میرے ساتھ؟ کہیں وہ مجھے کہیں وہ مجھے کڈنیپ تو نہیں کرنے گا نا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ڈرنے کی بھرپور اداکاری کی تو ولی کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں اصغر۔ ہاں تو میں کب مذاق کرتا ہوں؟ میں واقعی بہت ڈر گیا ولی، تم مجھے پہلے بتاتے نا۔ دیکھو اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا قصور نہیں تھا، اسے کورین ڈراموں نے ہی بگاڑ رکھا تھا۔ اصغر میں سنجیدہ ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ میں نے کتنی سختی سے منع کیا تھا تمہیں، لیکن کوئی بات کیسے سمجھ آئے گی؟ دماغ جو خراب ہے تمہارا۔ ولی کی اونچی آواز میں بے پناہ غصہ تھا، مگر وہ اصغر ہی کیا جو اس کے غصے کا اثر لے لے۔ ساری دنیا ولی کے غصے سے کانپتی تھی، مگر اصغر، وہ اپنی طرز کا آخری پیس رہ گیا تھا۔ ایک بات میری غور سے سنو ولی سرکار۔ وہ اس کی نسواری آنکھوں میں جھانکتا، آہستہ سے اس کے بیڈ پر ہاتھ رکھتا جھکا، پہلے والے اصغر سے یکدم مختلف، سنجیدہ اور گہرا سا۔ جب میں رنگ میں ریسلر کی حیثیت سے اترتا تھا نا تو میرے کوچ ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھایا کرتے تھے کہ اگر یہ طاقت کسی کمزور پر آزمانے کے لیے جمع کر رہے ہو نا تو ابھی کے ابھی اس رنگ سے باہر نکل آؤ، کیونکہ یہ اس رنگ کی توہین ہے۔ لیکن اگر یہی طاقت کسی ظالم کے ہاتھ توڑنے کے لیے اکٹھی کر رہے ہو تو رنگ تمہارا میدان ہے، تباہ کر ڈالو سب۔ میں نے اپنے ریسلنگ کریئر میں سیکھا ہے ولی کہ جو باتوں سے نہ سمجھے ان کو کبھی باتوں سے سمجھانے کی کوشش کرنی بھی نہیں چاہیے۔ میں نے بھی اسے ہاتھوں سے سمجھایا ہے، اور ایسا سمجھایا ہے کہ زندگی کے کئی سالوں تک وہ اس سبق کو نہیں بھول سکے گا۔ پھر ہاتھوں کو مزے سے سینے پر باندھتا وہ سیدھا ہوا۔
वली को मुस्कुरा कर भवें उचकाते हुए देखा, जैसे अब कर लो जो करना है, चले जाओ मेरे सामने से अभी। उसने ज़ब्त से बस यही कहा था। मैं कहीं नहीं जा रहा वली, चुप करके लेटे रहो तुम यहाँ। और एक बात तो बताओ, ये जब हाशिम तुम्हें गोलियां मार रहा था तब तुम कोई ड्रामा शूट करवा रहे थे क्या? आगे बढ़कर दांत नहीं तोड़ सकते थे उसके? या ये भी अब सिखाना पड़ेगा तुम्हें? हकीकत में तो तुम खुद भी मरना चाहते थे। क्यों? लेकिन तुम्हारी मौजूदगी की वजह से मैं ठीक से मर भी नहीं सका। थैंक्स टू यू। उसने उकताकर चेहरा फेर लिया। असगर हंस दिया, फिर सर हिलाता सोफे पर जा बैठा, जैकेट उतार कर खुद पर फैलाई और लेट गया। एक तो जिंदगी बचाओ, ऊपर से नखरे ही खत्म नहीं होते। आइंदा बेटा तू कर ऐसे, अगले बंदे को छोड़कर तुझे मारूंगा मैं। उसे वार्न करता वो सोफे पर दराज हुआ तो वली ने तप कर चेहरा उसकी जानिब फेरा। किसी को बताया तो नहीं है इस सब के बारे में? उस बेवकूफ़ से हर चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी। ओए ऐसा वैसा, आधे गांव को खबर है तुम्हारे इस एक्सीडेंट की। अब चुप करके सो जा, मुझे नींद आ रही है। उसने करवट ली तो वली का दिल किया अपने सर के बाल नोच ले। अभी वो उठ सकता तो उसे शूट कर देता। तुम जैसे दोस्त हो तो इंसान क्या दुश्मन की तमन्ना करे किसी। सो जा यार। असगर की बहुत बेजार सी आवाज़ सुनाई दी थी दूसरी जानिब से। असगर के बच्चे, वली ने दांत पीसे। मुझे उठने दो इस बेड से, फिर देखना क्या करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। एक राज नहीं संभाला गया बेवकूफ़ से। एक मिनट, मैंने मना किया था तुम्हारे उस नवाज को, लेकिन भाई यहाँ तो सबको तकरीरें करने का बहुत शौक है। एक मेरे बाबा कम थे जो और लोग भी शामिल हो गए इस काफिले में। मैंने जब उसे मना किया कि किसी को ना बताए तो जनाब को तो उस वक्त लगा कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन ही मैं हूँ। भुगतो तो अब खुद ही, जब ऐसा बेकार मुलाजिम रखा है तो। जैकेट को गुस्से से झटक कर दोबारा अपने ऊपर डालता असगर जैसे यकदम चुप हो गया था, यकदम ही तप गया था। मगर वली, उसकी तफ्तीश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। क्या सरदार बाबा आए थे यहाँ? हाँ आए थे। वो अब के सीधा होकर लेट गया बिल्कुल। उसकी लंबी टांगें सोफे पर पूरी नहीं आ रही थी और ख़ुद को उस सोफे पर एडजस्ट करने में वो बेजार होने लगा था। वली ने सर तकिए पर रखा तो उसने यूं ही चेहरा तिरछा करके उसे देखा। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? उसने गहरा सांस लिया। नहीं, कोई इशू है तो बताओ। सोच रहा हूँ कि हाशिम अब आगे क्या करने वाला है। खैर ये बताओ कि मुझे यहाँ से निकलने में कितने दिन लगेंगे? 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे। क्यों? उसके पूछने पर वली ने एक बार फिर गहरा सांस लिया और उसकी जानिब देखा। मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ पा रहा असगर। वो क्या करना चाहता है मुझे समझने में दिक्कत हो रही है। अभी तुम आराम करो। फ़िलहाल 1 महीने तक तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक से बैठ भी नहीं सकता। टेंशन ना लो, जो भी करेगा देख लेंगे उसे सब। उसने चंद लम्हे असगर को देखा और फिर इस बात में सर हिलाता आंखें मूंद गया। कुछ था जो उसे बेसकून कर रहा था और ये तो उसकी ज़िंदगी का तजर्बा था कि जो चीज़ें उसे बेसकून किया करती थी वो कभी भी सकून का बाइस नहीं बनती थी। उसने कमज़ोरी से बंद होती आंखों को अब के खोलने की सही नहीं की, मगर फिर भी कुछ था जो उसे चुभ रहा था इस तरह।